اسی میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ صاحب جن کے گھر میں خدا نخواستہ وفات ہو گئے کہنے لگا ہے ایسے چمو ایس کا روزہ ہو، تو جناب وفات ہو گئی اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے، دن بھر کھاتے رہیں گے، جناب ہم کو غم ہے، اگر غم ہے تو پھر کھا کیوں رہے آپ؟ تو یہ سمجھے نفسانی دھوکہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھر میں کسی کا وفات ہو گیا لہذا اب ہمیں روزہ ہی نہیں رکھنا ہے۔ اور بعض علاقوں میں یہ بھی دیکھا گیا یا سنا گیا کہ وہاں 3 دن تک لوگ کھاتے ہی رہیں گے، کیونکہ ایسے تہجد کیا سکت فلانی گزرو اس کا بھی روزدار۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سامنے کے سامنے یہی عذر پیش کر دیجیے گا، پھر دیکھتے ہیں چلے گا یا نہیں۔ انسانوں کو تو انسان مطمئن کر دے گا یا خاموش کر دے گا، مطمئن تو نہیں، خاموش کرا سکتا ہے، لیکن یہ عذر اللہ کے سامنے جب پیش کریں گے تو چلے گا وہاں یہ عذر۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لوگوں کے حادثات نہیں ہوئے؟ صحابہ شہید ہوئے، طبعی موت بھی وفات ہوتی رہی، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں حادثات ہوئے ہیں، تو آپ نے کون سے روزے چھوڑ دیے تھے چونکہ میرے گھر میں حادثہ ہوگا لہذا روزہ معاف۔ غم میں تو انسان کھا بھی نہیں سکتا، غم کی حالت میں تو ہوتا یہ ہے کہ جناب مجھے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، اس پر اللہ کے نبی نے ہمسایوں سے کہا بھائی یہ نہیں کھائیں گے، تم کھلاؤ تھوڑا سا ان کو کیونکہ غم میں ہیں یہ۔ اور یہاں تعزیتوں کے گھروں میں تو باقاعدہ دیگیں چڑھتی ہیں، تو وہ تعزیت رہتی ہی نہیں، وہ تو فنکشن بن جاتا ہے، اور نام عشر تعزیت ہو تو دیگیں چل رہی ہیں، ہاف وازوان تو چلتا رہتا ہے، اور نام ہے صاحب ہم کو تعزیت ہے۔